اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صلوات بھیجیں بر محمد میں نے کہا تھا کہ موضوع بہت ایک مشکل موضوع ہے اور ایک ثقیل موضوع ہے، اور ابھی تک تو میں نے آیہ کریمہ کے ذیل میں ابھی کم بیان کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلی مجلسوں میں اسی سلسلے میں میرا بیان رہے۔ اور جو بنیادی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اسلام میں علم کے دو ہی سورس ہیں، دو ہی سرچشمے ہیں اور دو ہی منبع ہیں اور دو ہی مصدر ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ان کے ذریعے سے دنیا تک علوم پہنچے ہیں۔ آج دنیا میں جتنا بھی علم نظر آ رہا ہے وہ سب یا تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہے یا اہل بیت کے ذریعے سے، چاہے وہ عیسائی دنیا اس کا اقرار کرے چاہے نہ کرے، چاہے مانے چاہے نہ مانے، لیکن جو حقیقت پسند لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یورپ مسلمانوں تک علم اہل بیت سے پہنچا، اور یورپ میں جو علم پہنچا ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے پہنچا۔ تو اصل سورس اگر دیکھا جائے اور سرچشمہ، تو تمام علوم کا سرچشمہ جو ہیں وہ آل رسول ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ دوسرے علوم، دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عیسائیت ہے، اس میں بھی سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، زندہ جلایا گیا، سائنسدانوں کو زندہ جلایا گیا۔ گلیلیو جو اتنا بڑا سائنسدان تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا جب اس نے یہ کہا کہ یہ سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا ہے بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو کہا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، یہ دشمن دین ہے، یہ دشمن مذہب ہے، یہ عیسائیت کا دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل میں یہ موجود ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، لہذا اب یہ بائبل کا مخالف ہو گیا، یہ کلام خدا کا مخالف ہو گیا، لہذا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ یہ ہوا کیا تھا؟ دیکھیے یہ اصل بائبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ اللہ کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی معاذ اللہ معاذ اللہ، یا جناب عیسیٰ کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، بلکہ اصل کتابیں غائب کر دی گئیں، اس کی جگہ پر نقلی کتابیں پیش کر دی۔ تو ظاہر ہے جب انسان نے اس کو لکھا اور تحریر کیا، اس کے شاگردوں نے تحریر کیا جناب عیسیٰ کے، تو اسی زمانے کے جو نظریات تھے وہی اس میں شامل کر دیے گئے۔ اس زمانے میں جو لوگ مانتے تھے اسی کو داخل کر دیا گیا، جو رفتہ رفتہ سب ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ رفتہ رفتہ جتنی بھی باتیں تھیں سب بائبل کی ختم ہو گئیں۔ آج عیسائیت اسی لیے خطرے میں ہے، آج دوسرے مذاہب اسی لیے خطرے میں ہیں کہ جتنی سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے ان کا مذہب خطرے میں آتا جا رہا ہے، ان کا مذہب مٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام کے لیے بات بالکل برعکس ہے، اسلام کے لیے بات بالکل الٹی ہے۔ جتنی سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، جتنے ماڈرن علوم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اتنا ہی اسلام اور قوی ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی قرآن کی تعلیمات اور ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان نے اپنی طرف سے بڑھایا تھا اور یہ کلام الہی کلام ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آلہ۔ کوشش کروں گا کہ اتنے سخت موضوع کو ذرا سا
ہلکا کر کے سہل کر کے پیش کیا جائے، جبکہ بہت ضروری ہے آج کل جگانے کے لیے۔ آج کل کے نوجوان جو بہک رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا کر بہک رہے ہیں، آج کے سائنسدانوں کے جو اقوال ہیں ان کو پڑھ کر بہک رہے ہیں کہ صاحب یہ سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں عرض ہوگا، عجیب چیز ہے، میں پڑھے لکھے مجمع کی توجہ چاہوں گا، کل بھی میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا اس پر، آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، ابھی 3-4 مجلسیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی تھیریز، عجیب چیز ہے تو پیش کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی تھیریز خدا کے منکروں نے خدا کے وجود کو غلط ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہیں، عجیب جملے ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی تھیریز سائنسدانوں نے، خدا کے منکروں نے اللہ کے انکار کے سلسلے میں پیش کی ہیں، انہی دلیلوں ہی سے اللہ ثابت ہوتا ہے۔ عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے، انہی دلیلوں ہی سے اللہ ثابت ہوتا ہے کہ جن دلیلوں کو انہوں نے انکار خدا میں پیش کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجے ولد آواز سے محمد وآلہ۔ ایک فرمائش کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس فرمائش کو، وہ فرمائش پوری طور پر تو پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس پر میں بہت پڑھ چکا ہوں، لیکن جب میں نے اہل بیت کے علم کا کل تذکرہ کیا کہ دنیا میں اور کائنات میں جو علوم پھیلے ہیں وہ اہل بیت کے ذریعے سے پھیلے ہیں، تو ایک بچے نے فرمائش کی کہ صاحب آپ مولا علی کے علوم کا تذکرہ تھوڑا کر دیجئے سلسلے میں، کہ مولا علی نے علم کے سلسلے میں آپ کے کیا کیا ارشادات ہیں، اور آپ کی جو سائنسف جو ارشادات آپ کے ہیں اور جو علوم کے سلسلے میں ارشادات ہیں اس کو تھوڑا سا پیش کیا جائے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ایک 5-7 منٹ اس سلسلے میں آپ کو وہ ارشادات پیش کروں کہ جو امام نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد کی۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے اور ایک واقعے کی خصوصی فرمائش کی گئی ہے جو آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میں نے یہاں پیش کیا تھا، اس کو کہا گیا کہ وہ ضرور دوبارہ آپ بیان کر دیں، لہذا میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہوں، علی گڑھ میں میں نے تعلیم حاصل کی، لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی، علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی وہاں بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور اب تو مجھے وہاں پروفیسر کی حیثیت سے وہاں پر بلا لیا گیا ہے۔ لیکن جب ایران سے میں نیا آیا، وہاں سے قم سے واپس آیا، تو وہاں علی ڈے منایا جاتا ہے۔ آج سے 6-7 سال پہلے میں نے یہ بات یہاں پڑھی تھی، لیکن ایک بچے کی فرمائش میں چاہتا ہوں اس کو دوبارہ یہاں پیش کر دیا جائے کہ جب آیا شروع میں جب ایران سے واپس آیا تو اب مجھے وہاں مہمان خصوصی کی حیثیت سے علی ڈے میں بلایا گیا، اور میں وہاں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تھا، اور میں نے عرض کیا تھا یہاں کسی مجلسی میں کہ وہاں صرف 2 ڈے منائے جاتے ہیں، علی گڑھ میں صرف 2 ڈے منائے جاتے ہیں، یعنی مذہبی شخصیتوں کے صرف 2 ڈے منائے جاتے ہیں، ایک 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کے سلسلے میں میلاد النبی، اور دوسرا 13 رجب کو مولا کے سلسلے میں اور مولا کی پیدائش کے سلسلے میں۔ یہ 2 ڈے منایا جاتا ہے، سر سید ڈے منایا جاتا ہے مگر کیونکہ وہ فاؤنڈر تھے اس لیے منایا جاتا ہے، اور دوسرے بھی ڈے جو سیاسی 1-2 شخصیتیں ہیں ان کا بھی منایا جاتا ہے، لیکن مذہبی شخصیتوں میں صرف 2 شخصیتوں کی یاد منائی جاتی ہے، ایک رسول اللہ کی یاد، دوسرے مولا علی کی یاد منائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مذہبی شخصیت کی یاد نہیں منائی جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مطالبہ نہیں ہوا؟ نہیں، مطالبہ کیا گیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس زمانے میں جو وائس چانسلر تھے وہاں پر وہ تھے طیب جی، اور طیب جی بوہرا فرقے سے تعلق رکھتے تھے، تو بوہرا ظاہر شیعہ مانے جاتے ہیں، اگرچہ شش امامی ہے، 6 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی شمار ان کا شیوعی میں ہوتا ہے۔ لہذا وہاں کے مولوی جو تھے انہوں نے لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی جا کے اسے کہو کہ صرف یہی مولا علی کا ڈے ہی کیوں منایا جاتا ہے، اسلام میں اور شخصیتیں تو بھی ہیں، ان کا ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ اب بچے وہ مولویوں کے بہکاوے میں آ گئے، پہنچ گئے طیب جی کے بعد کہ طیب جی یہ وائس چانسلر صاحب
یہ صرف مولا علی حضرت علی کا ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ اور بھی تو شخصیت اسلام کی ہیں، ان کا بھی ڈے منایا جانا چاہیے. بڑے ذہین تھے، بڑے ہوشیار، بہت پڑھے لکھے تھے، سمجھ گئے سازش کیا ہے. کیونکہ اگر انکار کر دے تو کہہ دیا دیکھیے شیعہ ہیں اس لیے یہ منانے سے انکار کر رہے ہیں. لہٰذا فوراً کہا کہ نہیں، ہاں بالکل منایا جانا چاہیے، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، آپ کی تائید کرتا ہوں، بالکل منایا جانا چاہیے. اب وہ لڑکے بہت خوش ہو گئے. بھائی ہم تو سمجھتے تھے آنا کہانی کریں گے، کچھ بہانہ بازی کریں گے کچھ، لیکن یہ کہتے ہی راضی ہو گئے، کہتے ہی راضی ہو گئے. جیسے ہی لڑکوں نے کہا کہ بھائی اور ڈے بھی منایا جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا بالکل بالکل، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بالکل ڈے منایا جانا چاہیے. لیکن بس ایک بات اس میں ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہا جن کا بھی آپ ڈے منانا چاہتے ہیں ان کا ڈے لے آئیے. جن کا بھی آپ توجہ رہے، بڑے ذہین تھے، بہت ہی ذہین شخصیت تھے وہ. کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہمیں کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن جس کا بھی آپ ڈے منانا چاہتے ہیں اس کا ڈے لے آئیے، تبھی تو ڈے منایا جائے گا. تبھی تو ڈے منایا جائے گا جب ڈے معلوم ہو. اب بڑے خوش ہوئے لڑکے، چل پہنچے مولویوں کے پاس. ارے صاحب وہ تو فوراً راضی ہو گئے. طیب جی تو فوراً راضی ہو گئے اور فوراً کہنے لگے کہ ہاں بالکل منایا جانا چاہیے. اور انہیں ایک سمپل سی بات کہہ دی ہم سے، آسان سی بات کہہ دیے کہ ان کا ڈے لے آئیے، ہم ڈے منانے پر تیار ہیں. اب مولوی بغلیں جھانکنے لگے. اب وہ مولوی بغلیں جھانکنے لگے. ارے آپ بتائیے ڈے، آپ مولانا ہے، عالم ہے، آپ بتائیے وہ ڈے بتائیے کہ جس کو ہم کو منانا ہے. کہ ڈے تو ہمیں بھی نہیں معلوم. ایک سلمان بھیج دے والا. کہا صاحب ڈے تو ہمیں بھی نہیں معلوم. اب لڑکے بڑے حیران ہوئے، بھائی ان کو ڈے ہی نہیں معلوم جس کا ڈے بنانا چاہتے ہیں. تو اب ان مولویوں نے پھر الٹی پٹی پڑھائی. کہا کہ جا کے یہ کہو کہ اب ڈے کی کیا ضرورت ہے، کہ وہی مخصوص دن جس دن ان کی پیدائش ہوئی اسی دن وہ ڈے منایا جائے. کسی دن بھی، کوئی دن بھی منتخب کر لیا جائے اور اس دن ان کا ڈے منا لیا جائے، ان کی یاد منا لی جائے. اب لڑکے پھر پہنچے طیب جی کے پاس کہ بھائی وہ تو ڈے تو مل نہیں پایا. تو ہمارے مولویوں نے کہا کہ ان کو بھی نہیں معلوم وہ ڈے کیا ہے. لیکن یہ بات ہوئی ہے کہ بھئی اتنی بڑی شخصیتیں تھیں، کیا ضروری ہے کہ اسی دن ان کی یاد منائی جائے گی کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، لہٰذا کسی دن بھی ان کی یاد منا لی جائے. تو کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات. طیب جی نے کہا کہ اس کی بھی تائید کیوں نہیں ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ہاں کوئی بھی دن منتخب کر لیجئے اور ان کا ڈے بنا لیا جائے. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. کہا یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ علمی ادارہ ہے. یہ علمی ادارہ ہے، علمی ادارہ ہے. یہاں صرف انہی شخصیتوں کی یاد منائی جا سکتی ہے کہ جن کے علمی کارنامے ہوں. انہی شخصیتوں کی یاد بنائی جا سکتی ہے کہ جن کے علمی کارنامے. آپ جس کی بھی یاد بنانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، بس اس کے علمی کارنامے لے کر آ جائیے، اس کے علمی کارنامے لے کر آ جائیے. اب جو وہ اسٹوڈنٹ واپس ہوئے تو پھر نہیں پلٹے. ارے توجہ ہے، پھر نہیں پلٹے. کیونکہ لگتا یہ ہے کہ مولویوں نے کہہ دیا کہ بس عزت اسی میں ہے کہ خاموش بیٹھ جاؤ، اور آج تک پھر مطالبہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ آج تک وہ لوگ تلاش میں ہیں کہ کوئی علمی کارنامہ ملے تو بتائیں. ایک سلمان میں دے ورنہ آواز تمہیں محمد والا. اب علی ڈے ہو رہا ہے اور میں حاضر ہوں پہلی مرتبہ. پہلے تو میں وہ جو سامعین کی کرسیاں، اسٹوڈنٹس کی کرسیاں تھیں ان پر بیٹھا کرتا تھا. اب اسٹیج کے اوپر مجھے بٹھایا گیا ظاہر ہے.
تو اس کے بعد وہ جلسہ شروع ہوا، مختلف لوگ تقریریں کرتے رہے. مجھے سب سے آخر میں تقریر کرنا تھی. مجھ سے پہلے وہاں کے جو وائس چانسلر پروفیسر محمد شفیع، ان کو تقریر کرنا تھی. وہ تقریر محفوظ ہے میرے پاس، CD میں محفوظ ہے. پروفیسر محمد شفیع صاحب کو تقریر کرنا تھی. پروفیسر محمد شفیع جیوگرافی کے پروفیسر تھے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر. انہیں نے تقریر شروع کی. اس تقریر میں انہوں نے جو جملے کہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فرمائش اسی کی ہے. وہ جملے اس طرح سے کہنے لگے کہ میتھمیٹکس کے پروفیسرشپ کا انٹرویو تھا. میتھمیٹکس میں پروفیسرشپ کا انٹرویو تھا. بڑے بڑے میتھمیٹکس کے ماہرین جو ہیں وہ ظاہر پروفیسرشپ ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، تو بڑے بڑے جو میتھمیٹکس کے ماہرین تھے وہ وہاں پر آئے انٹرویو دینے کے لیے. کوئی پی ایچ ڈی تھا، کوئی ڈی لٹ تھا، کسی کی کوئی تھیسس تھی، کسی کی بڑی بڑی کتابیں تھیں میتھمیٹکس کے اوپر، کیونکہ پروفیسرشپ کا مرتبہ وہاں بہت بڑا مانا جاتا ہے. تو اب پروفیسر محمد شفیع صاحب علی ڈے میں تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں وہ آیا کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر. میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر ایک سوال کو تم حل کر دو، اس مسئلے کو ایک حل کر دو تو یہ پروفیسرشپ تمہاری ہے. یہ پروفیسرشپ تمہاری ہے، صرف ایک مسئلے کو اگر حل کر دو تو. اچھا وہ بڑا خوش ہوا ہوگا، تو سوچ کے آیا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے سوالات ہوں، کتنی دیر لگے، آدھے گھنٹے تک انٹرویو ہو، پتہ نہیں کیا ہو، کس کی کیسے کیسے سوالات ہوں. اور وائس چانسلر صاحب تو کہہ رہے کہ صرف ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا جواب دے دو اور یہ پروفیسرشپ تمہاری. اور میں وائس چانسلر کی حیثیت سے اگر لکھ دوں گا تو پھر کوئی کاٹ نہیں سکتا، یہ تم کو مل جائے گی پروفیسرشپ. بڑا خوش ہوا. اس نے خوش ہو کر کہا وائس چانسلر صاحب جلدی سے پوچھئے تاکہ میں جلدی سے جواب دے کر پروفیسرشپ حاصل کر لوں. کہا دیکھو 3 مسافر ہیں جو ایک جگہ پر موجود ہیں. صلوات بھیجے پر محمد وعلیہ. 2 مسافر ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور اس کے بعد ایک مسافر اور آ گیا. وہ آ کر شریک ہو گیا اور جب وہ جانے لگا تو اس نے 8 درہم دیے. اس میں سے ایک مسافر کے پاس جو تھی وہ 3 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس جو تھی وہ 2 روٹیاں تھیں. تو اس کا مطلب ہے ایک کے پاس ایک صلوات بھیجے پر محمد وعلیہ، میں خود بھی بھولا جا رہا ہوں. تو ایک صلوات اور بھیج دے پر محمد وعلیہ. تو ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. بہت توجہ ہو رہا ہے، اب یاد آ گیا مجھے. 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک مسافر دوسرا بھی آیا ساتھ میں، وہ ساتھ ساتھ شریک ہو گیا. ساتھ ساتھ شریک ہو جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے 8 درہم دیے کہ میں مفت خورا نہیں ہوں، لہذا میں تمہیں اس کی قیمت دے رہا ہوں. جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم لے لیے. جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس کو 3 درہم دیے کہ بھئی تمہاری 3 روٹیاں ہیں لہذا 3 درہم تمہارے ہوئے. یہ 5 روٹیاں میری تھی لہذا 5 درہم یہ میرے ہوئے. اس نے کہا وہ جھگڑا شروع کر دیا. اس نے کہا تھا برابر سے تقسیم ہونا چاہیے. بھئی اس نے 8 درہم دیے، 4 تم رکھو 4 مجھے دو. اس نے نہیں بھئی یہ تو نہیں، 5 روٹیاں میری 3 روٹیاں تمہاری، لہذا 3 درہم تمہارے اور 5 درہم میرے. جھگڑا اتنا بڑھا کہ مولا علی کے پاس پہنچ گیا. مولا علی سے اس نے کہا، جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، مولا علی سے کہا دیکھیے میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. وہ 8 درہم دے گیا ہے اور یہ مجھے 3 ہی درہم دے رہا ہے اور 5 درہم خود رکھا ہے، جبکہ برابر برابر حساب ہونا چاہیے، آدھا آدھا بٹنا چاہیے. مولا نے فرمایا، بہت توجہ رہے، مولا نے فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے 3 درہم تمہیں دے رہا ہے لہذا رکھ لے. اپنی مرضی سے دے رہا ہے لہذا رکھ لے. اس نے کہا نہیں میں تو انصاف چاہتا ہوں. مولا نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں، ارے توجہ رہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں
یہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اس لیے رکھ لے کہ نہیں میں تو انصاف چاہتا ہوں، کہ اگر انصاف چاہتا ہے تو انصاف یہ ہے کہ 7 درہم اس کے ہوئے 1 درہم تیرا ہوا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز سے بر محمد وآلہ۔ اب میتھمیٹکس کے اس پروفیسر سے، پروفیسر کینڈیڈیٹ سے، یہ پروفیسر محمد شفیع کہتے ہیں کہ اگر تم یہ مسئلہ حل کر دو، ارے توجہ ہے، اگر اس معاملے کو تم حل کر دو کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں، مولا علی نے اس کو کیوں 7 درہم دلوایا اس کو؟ 5 روٹیاں تھیں اور اس کو آپ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں 1 درہم ملے گا اور اس کو 7 درہم ملے گے۔ اب پروفیسر شفیع کہتے ہیں یہ بتا دو کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 درہم کیوں دلوائے اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 درہم کیوں دلوایا؟ اگر اس مسئلے کو تم حل کر دو تو یہ میتھمیٹکس کی پروفیسرشپ تمہاری ہے، یہ میتھمیٹکس کی پروفیسرشپ تمہاری ہے۔ پروفیسر محمد شفیع کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک وہ سوچتا رہا، فکر کرتا رہا، سوچتا رہا، اور آدھے گھنٹے کے بعد اس نے کہا پروفیسر شفیع صاحب، وائس چانسلر صاحب، میں نے سارے فارمولے آزما لیے، میں نے ہر میتھمیٹکس کی تھیوری، ارتمیٹک کی تھیوری، جیومیٹرک کی تھیوری، جتنی تھیوری مجھے آتی تھی سب مجھے نے آزما لی، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں مولا علی نے اس کو 7 درہم کیوں دیے اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 درہم کیوں دیا؟ وائس چانسلر صاحب آپ خود بتا دیجئے، میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ اب وائس چانسلر صاحب تقریر میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر مولا علی نے خود نہ بتایا ہوتا تو میں بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پروفیسر شفیع وائس چانسلر، علی گڑھ مسلم کے وائس چانسلر خود تقریر میں اقرار کر رہے ہیں کہ اگر مولا علی نے خود نہ بتایا ہوتا اور مسئلے کو حل نہ کیا ہوتا تو میں بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے مولا علی نے جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 درہم کیوں دیے، جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 درہم کیوں دیا؟ جب وہ کہنے لگا کہ پہلے تو 3 مل رہے تھے اب 1، یہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھ تیری 3 روٹیاں اس کی 5 روٹیاں 3 حصے دار ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ ارے توجہ رکھ، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے اور اس کے بعد ہر روٹی سے 3 آدمیوں نے کھایا، تیری 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ توجہ رہے، 3 روٹیاں تیری تھی 9 ٹکڑے ہوئے، اس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ ارے توجہ چاہوں گا، تیری 3 روٹیاں تھیں 9 ٹکڑے ہوئے، اس کی 5 روٹیاں تھیں 15 ٹکڑے ہوئے، 15 اور 9 24، 3 آدمیوں نے مل کر کھایا تو ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ ارے توجہ رہے، ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے، تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے تھے، 8 خود تو نے کھا لیے، 8 خود تو نے کھائے، 1 مہمان کو کھلایا، اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے تھے، 8 اس نے کھائے، 7 ٹکڑے مہمان کو کھلائے، 7 درہم اس کے ہوئے، 1 درہم تیرا ہوا۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ مولا علی گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، 1 رکعت میں پیر ڈال چکے ہیں،
دوسرے رکعت میں پیر ڈالنے والے ہیں. ایک عورت سامنے آ گئی, یا علی میری مشکل کو حل کر دیجئے, یا علی میری مشکل کو حل کر دیجئے. کہا کیا مشکل ہے؟ کیا میرا بھائی مرا, دنیا سے رخصت ہوا, اس نے 600 دینار چھوڑے, مجھے کل 1 ملا. پھر وہی مسئلہ آ گیا یہاں بھی, مجھے کچھ 1 دینار, 600 دینار میں مجھے کچھ 1 دینار ملا. میرے بھائی کا انتقال ہوا, 600 دینار اس نے چھوڑے, مجھے کل 1 دینار ملا. جیسے ہی اس نے کہا کہ 600 دینار میں کل 1 دینار ملا, مولا نے فوراً کہا لگتا ہے کہ اس کی بیٹیاں موجود ہیں, لگتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے, لگتا ہے کہ اس کی بیوی موجود ہے, لگتا ہے کہ اس کے 12 بھائی ہیں اور تو اکیلی بہن ہے. ایک سلوات بھیج دے برادر آواز. اس کے 12 بھائی ہیں, تو اکیلی بہن ہے. اس عورت نے حیران ہو کر کہا کہ یا علی, کیا آپ میرے پورے خاندان کو پہلے سے جانتے ہیں؟ میرے پورے خاندان سے پہلے سے واقف ہیں؟ مولا علی نے فرمایا پہلی مرتبہ تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے, پہلی مرتبہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. کہا پھر آپ نے بالکل صحیح کیسے بتا دیا؟ کیونکہ صورتحال بالکل ایسی ہی ہے. اسی صورت میں تجھے 1 دینار ملے گا, اسی صورت میں تجھے 1 دینار ملے گا. اس نے کہا کیسے؟ کہا 600 دینار چھوڑے, بیٹیوں کے ہو گئے 2/3, 2/3, 600 کا 2/3 ہوا 400 بیٹیوں کو مل گئے. ماں موجود, ماں کا 6واں حصہ, 600 کا 6واں حصہ ہوا 100 ماں کو مل گئے. 400 بیٹیوں کو ملے, 100 ماں کو مل گئے. 500 چلے گئے, 500 چلے گئے, توجہ رہے, 500 چلے گئے. بیوی موجود ہے اس کی, بیوی کا 8واں حصہ, بیوی کا اولاد کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ, 600 کا 8واں حصہ ہوا 75 بیوی کو چلے گئے. اب بچے 25. تیرے 12 بھائی موجود, ہر بھائی کا دوہرا حصہ, 25 میں ہر بھائی کا دوہرا حصہ, 24 بھائیوں کو چلے گئے. 1 بچہ تجھے مل گیا. ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز تبر محمد وآل محمد. اسلام دین علم ہے, اسلام دین علم ہے, اسلام دین عقل ہے. اس میں اسلام میں علم کی اہمیت ہے, اسلام میں عقل کی اہمیت ہے. دوسرے مذاہب میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سب سے اونچا جو طبقہ ہے اسی کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہے, عوام تک علم نہ پہنچے یہ کوشش ہو رہی ہے. لیکن اسلام نے حکم دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے. اب عیسائیت میں دیکھیے کہ علم کا کیا حشر ہو رہا ہے اور علم کی کیا گد بنائی جا رہی ہے. میں ایک واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے, آج کی بائبل میں بھی موجود ہے کہ جناب آدم کی جب جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے تو اللہ نے منع کیا تھا درخت کے قریب نہ جانا, اس کا پھل نہ کھانا. بائبل میں لکھا ہے کیونکہ وہ پھل جو تھا وہ علم کا پھل تھا, وہ درخت علم کا درخت تھا اور وہ پھل علم کا پھل تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم تک علم پہنچے. آج کی بائبل میں بھی موجود ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جناب آدم عالم ہو جائیں, ان تک علم پہنچے, لیکن حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جناب آدم نے علم کے پیڑ سے علم کا پھل کھا لیا. علم آدم تک پہنچ گیا. تو اب بائبل کے جملے سن لیجئے کہ اب اللہ کو آدم سے حسد ہو گیا.
اللہ کو آدم سے حسد ہو گیا کہ اس کو بھی علم کیسے مل گیا، یہ کیسے عالم ہو گیا۔ وہاں منع تھا کہ آدم علم حاصل نہ کریں، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آدم کو علم ہی کی بنیاد پر منتخب کیا ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو علم ہی کی بنیاد کے اوپر منتخب کیا۔ فرشتوں کو جو برتری ملی ہے وہ علم ہی کی بنیاد پر ملی ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آلہ۔ اور میں نے کبھی مثال دی تھی، مثال یہاں بھی دینا چاہتا ہوں۔ آج کی بائبل میں، بچے جوان سنے، غور سے سنے، آج کی بائبل میں جب آج کا نوجوان اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا خدا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے اوپر حسد کر رہا ہے اور علم حاصل کرنے سے روک رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں، آپ نے مثلا سنی عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ کا جو عذر ہوتا ہے وہ گناہ سے بدتر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لہذا یہاں کے اوپر فٹ نوٹ لکھا ہوتا ہے، بہت توجہ رہے، آج کی بائبل میں فٹ نوٹ لکھا ہوتا ہے کیونکہ انسان کے مزاج میں ضد ہے اور انسان کی فطرت میں ضد ہے۔ ہمیشہ انسان وہ کرتا ہے کہ جس کو منع کیا جائے، الٹا کام کرتا ہے، جس کو روکو وہی کرتا ہے، جس چیز سے روکا جائے وہی کرتا ہے انسان۔ یہ انسان کی فطرت، یہ انسان کے مزاج۔ اسی لیے اللہ نے علم حاصل کرنے سے روکا تاکہ آدم ضد میں آ کر علم حاصل کر لے۔ یہ ہے آج کی توجیہ، یہ ہے آج کی توجیہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر ہر حکم کے سلسلے میں اللہ نے یہی انداز اختیار کیا ہوتا۔ چوری سے روکنا ہوتا تو کہتا زیادہ سے زیادہ چوری کرو تاکہ ضد میں آ کر چوری نہ کرے۔ ارے شراب سے روکنا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ شراب پیو تاکہ ضد میں آ کر شراب نہ پیے۔ یہ تو عجیب قسم کی بات ہے کہ جو اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی، کسی لطیفے کی کتاب میں ہوتا تو ہم پڑھ لیتے، لیکن یہ تو ہدایت کی کتاب میں ہے۔ نہیں مثال پیش کر دوں تاکہ اب ایک چاہے حقیقت سمجھیے چاہے لطیفہ سمجھیے اس کو، کہ ایک صاحب ڈوب رہے تھے، دریا میں ڈوب رہے تھے، اور ایک دوسرے صاحب ادھر سے گزرے، دیکھا کوئی ڈوب رہا ہے تو انہیں جلدی سے قریب پہنچے، کہا جلدی سے اپنا ہاتھ دو، جلدی سے اپنا ہاتھ دو، میں تمہیں بچاتا ہوں۔ اب وہ ڈوب رہا ہے مگر ہاتھ نہیں دے رہا ہے، ڈوب رہا ہے مگر ہاتھ نہیں دے رہا ہے، ڈوب رہا ہے مگر ہاتھ، یہ کہہ رہے بھئی اپنا ہاتھ دو تو پکڑ کے نکالو تمہیں، مگر وہ ہاتھ نہیں دے رہا ہے۔ ایک صاحب جلدی سے وہاں پر آگے، بھیا وہ کہہ رہے بھائی میں تو اس کو بچانا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ہاتھ دو تو پکڑوں۔ کہا کہ اس سے یہ نہ کہیے یہ مولوی ہے کبھی کچھ دیا نہیں ہے، یہ کبھی اس نے کچھ دیا نہیں، اس سے کہیے میرا ہاتھ لو تو فوراً ہاتھ بڑھا دے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ تو معلوم آپ برعکس بات کہیے تو بات پوری ہو۔ وہاں علم کو منع کیا جا رہا ہے، یہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آلہ۔ آج امام باڑے کی مسجد جو ہو رہی ہے 1 بجے، اس کا اعلان ہے، جس میں صوفی خطیب جناب مولانا شبیر علی واڈی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں، یہاں تشریف فرما بھی ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ حضرات شریک ہوں۔ اسی طرح سے یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں وہ امام زمانہ فنڈ کی طرف سے کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس کی بھی گزارش ہے کہ اس فنڈ میں بھی آپ حضرات تعاون فرمائیں، کیونکہ اس سے بہت سے کام ہو رہے ہیں، اور یہ میرے ہی انڈر یہ جو ہے وہ یہ فنڈ امام زمانہ فنڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اس میں یہ مجلسیں بھی اسی کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ٹریننگ کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر اس کی طرف سے کھلا ہوا ہے، جس میں نوجوانوں کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے
کئی جوان ایسے ہیں جن یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے ان کو نوکریاں ملی ہیں. بہت سے جوان ایسے ہیں جن کو کمپیوٹر سینٹر سے انہیں ٹریننگ حاصل کی، ان کو نوکری ملی. اسی طرح سے بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے سلائی سینٹر ہے کہ جہاں سلائی سکھائی جاتی ہے. اسی طرح سے اب موبائل ٹریننگ کی اور فریج کی ٹریننگ کی اور اے سی بنانے کی ٹریننگ، اس کی بھی انشاءاللہ اس کا سینٹر کھلنے والا ہے، تاکہ ہمارے جوان جو یہ تمام ٹریننگ حاصل کر کے اور اس کے بعد خود کفیل ہو جائیں، ان کو نوکریاں مل جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کافی خرچ کی ضرورت ہے اور کافی فنڈ کی ضرورت ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایمبولینس بھی اسی کے ذریعے سے فری چل رہی ہے. یہ تمام کام فری ہوتے ہیں بغیر کسی فیس کے، بغیر کچھ، صرف آپ ہی لوگوں کی، عوام کی مدد سے. زیادہ گزارش ہے کہ اس فنڈ میں امام زمانہ فنڈ جو ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. اب ظاہر کے دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، آج جمعہ بھی ہے، زیادہ اس کا لحاظ بھی رکھنا ہے. بس موضوع کے لحاظ سے 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر چیز میں نے عرض کیا تھا، ہر چیز اتفاق سے پیدا ہو گئی. زمین اتفاق سے پیدا ہو گئی، آسمان اتفاق سے پیدا ہو گیا، ستارے اتفاق سے پیدا ہو گئے، یہ چاند اور سورج میں جو نظام ہے وہ اتفاق سے پیدا ہو گیا، یہ پوری کائنات جو ہے وہ بائی چانس پیدا ہو گئی. ہر چیز بائی چانس، سبزہ زمین سے بائی چانس. ہم جب بوتے ہیں، جس وقت بیج بوتے ہیں تو بائی چانس درخت نکل آتا ہے، بائی چانس درخت نکل آتا ہے. یہ دریا جو ہے وہ بائی چانس پیدا ہو گئے. یہ جتنے بھی سمندر کے اندر جانور ہیں وہ ایکسیڈنٹل سب پیدا ہوئے ہیں. انسان بھی صرف حادثاتی طور کے اوپر پیدا ہوا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ انسان میں جو عقل آ گئی ہے وہ بھی ایک حادثہ ہے جس کے تحت عقل آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے ہر چیز بائی چانس، ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ہو گئی ہے. تو میں اس کرنا چاہتا ہوں، بہت پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے ہے، لیکن جو چیز بھی ایکسیڈنٹل ہوتی ہے، جو چیز بھی بائی چانس ہوتی ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. میں نے کہا سخت موضوع ہے، میں بہت سہل کر کے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پیش کیا جائے. اس کی کوئی لاجک اور منطق نہیں ہوتی ہے. اگر آپ لاجک اور منطق ڈھونڈنے لگے تو پھر وہ شاید بائی چانس نہیں رہتی، بلکہ وہ منصوبے کے تحت ہوتی ہے. پھر وہ اگر آپ نے لاجک تلاش کی اس میں، اگر اس کے پیچھے منطق تلاش کی، اگر اس کے پیچھے اس کا سبب تلاش کیا، اگر اس کا کوئی فلسفہ پوچھا، تو اس کا مطلب پھر وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، پھر وہ حادثاتی نہیں ہے، بلکہ کسی منصوبے کے تحت ہے. تو کہا گیا کہ جو سبزہ اگتا ہے وہ خود بخود، یہ کھیت جو اگ گئے وہ خود بخود، یہ جو باغ نکلے وہ خود بخود، یہ چمن جو نکلا وہ خود بخود. اس کے کسی پیچھے کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو جب ہر چیز اتفاقی طور پر ہوتی ہے، بہت توجہ چاہوں گا، ہر چیز بائی چانس ہوتی ہے. میں نے کہا بائی چانس کے پیچھے لاجک نہیں ہوتی، کوئی منصوبہ اور کوئی سبب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہوتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جنہیں چانس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اتفاق کو اپنا خدا بنایا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے کبھی بائی چانس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم نے چاول بویا ہو، بھٹے اتفاق سے نکل آئے. چاول بو دیا ہو، بھٹے نکل آئے. صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو قانون کے خلاف ہے، یہ تو خلاف منطق ہے. تو میں نے کہا جہاں قانون آیا وہاں کوئی قانون بنانے والا بھی آ جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وعلیہ. کبھی ایسا اتفاق کیوں نہیں ہوا کہ گیہوں کا دانہ بویا ہو اور چاول کے درخت نکل آئے اتفاق کے طور پر؟ جب ہر چیز بائی چانس ہے تو یہ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بائی چانس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں اور مثال پیش کر دوں، جب ہم دانہ بوتے ہیں تو دانہ دفن ہی تو کرتے ہیں، زمین کے اندر دانہ دفن کرتے ہیں، اوپر سے پانی چھڑکتے ہیں، اس کے بعد وہ دانہ اگتا ہے، پھر درخت نکلتا ہے، پھر اس میں پھل آتے ہیں، پھر اس میں پھول آتے ہیں. تو دانہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، تب درخت نکلتا ہے. اور انسان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین میں دفن کیا جاتا ہے، پانی بھی چھڑکا جاتا ہے. تو کبھی اتفاق سے انسانوں کا درخت کیوں نہیں نکل آیا؟
ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ پیچھے کوئی قانون ہے، اور جب قانون آیا تو قانون کا بنانے والا بھی ہے۔ ایک سلوات بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ اب ہلکا سا اشارہ کل اس پر تفصیلی گفتگو۔ آئنسٹائن نے کہا کہ ہر چیز موومنٹ میں ہے، تھیوری آف انرشیا بھی کہتے ہیں اس کو، تھیوری آف موومنٹ بھی کہتے ہیں، کہ ہر چیز موومنٹ میں ہے، ہر چیز موومنٹ میں ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے۔ زمین اپنے گرد گھوم رہی ہے، سورج کے گرد گھوم رہی ہے، خود سورج بھی گھوم رہا ہے، نیوکلیس کے گرد اپنے گھوم رہا ہے، پوری کائنات گردش کر رہی ہے، پوری کائنات موومنٹ میں ہے۔ اور پھر وہ خود تھیوری دیتا ہے کہ وہ چیز اس وقت تک موومنٹ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کو موومنٹ میں نہ لائے، جب تک ایکسٹرنل فورس اس کو حرکت میں نہ لائے اس وقت کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی۔ جب پوری کائنات حرکت میں ہے اور کوئی حرکت لانے والا ضروری ہے، کوئی اس کا محرک ضروری ہے، موومنٹ میں لانے والا اس کا ضروری ہے، تو بتاؤ پوری کائنات حرکت میں آئی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی محرک ہے، کوئی حرکت دینے والا ہے، کوئی حرکت دینے والا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے۔ اور دوسری چیز اس نے پیش کی، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، دوسری تھیوری اس نے پیش کی ہے کہ یہ موومنٹ ہمیشہ جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی فورس روکے نہ اس کو۔ دیکھیے اسی تھیوری سے اللہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا کاش میری بات پہنچ سکے، میں نے کہا موضوع مشکل ہے، کوشش کر رہا ہوں سہل کر کے پیش کروں۔ ارے اسی آئنسٹائن کی تھیوری سے اللہ بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا کوئی چیز اس وقت تک موومنٹ میں نہیں آتی، حرکت میں نہیں آتی جب تک کوئی حرکت دینے والا نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے خود اللہ کے وجود کا اقرار کر رہا ہے، خود خالق کے وجود کا اقرار کر رہا ہے، اور کہا کہ جب تک کوئی فورس نہ ہو اس وقت تک وہ شے موومنٹ میں رہتی ہے، پوری کائنات گھوم رہی ہے، کیونکہ کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ ہم زمین پر ڈھیلا پھینکتے ہیں آسمان کی طرف، وہ واپس آ جاتا ہے، زمین پر گر پڑتا ہے، کیونکہ فورسز روکنے والی ہیں اس کو۔ فورسز زمین کی کشش روکتی ہے، فرکشن ہے وہ روکتا ہے، لہذا اس کی حرکت رک جایا کرتی ہے، لیکن کائنات ہمیشہ سے گھوم رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے کہ جس نے موومنٹ دیا ہے، کوئی اور اللہ ہوتا تو یہ موومنٹ آج تک رک گیا ہوتا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے، ایک سلوات بلند آواز سے محمد والے۔ کلیشا بڑی مشکل منزل میرے لیے ہے، کیونکہ مصائب بھی آج پڑھے جاتے ہیں اور اس حساب سے مجھ کو مجلس بھی ختم کرنا ہے، لہذا آپ ظاہر ہے کہ یہ اس موضوع کو میں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ کل زندگی حیات رہی تو اس سلسلے میں مزید گفتگو ہوگی۔ آج ایک شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور آج ہم امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں، آج ہم امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں، ان کے کڑیہ جوان بیٹے کا۔ آج ہم ام لیلہ کو پرسہ دیتے ہیں ان کے علی اکبر کا۔ آج ہم جناب زینب کو پرسہ دیتے ہیں اس بچے کا کہ جس کو جیسے ہی پیدا ہوئے تھے جناب زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا کہ بھیا اس بچے کو میں پالوں گی، اس بچے کو میں اپنی آغوش میں پالوں گی۔ جناب زینب کی آغوش میں علی اکبر پلے، جناب زینب کی آغوش میں علی اکبر پلے۔ اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، جناب زینب کی آغوش میں جناب علی اکبر نے پرورش پائی ہے۔ کبھی کبھی امام حسین فرماتے تھے اے بیٹا علی اکبر تم تو مجھ سے کچھ مانگتے ہی نہیں۔ جملہ یاد رکھیے گا، جملہ یاد رکھیے گا، اے علی اکبر تم تو مجھ سے کچھ مانگتے ہی نہیں،
مجھ سے کچھ طلب ہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے حسین کی تمنا تھی کہ بیٹا کچھ مانگے، بیٹا کچھ طلب کرے۔ جناب علی اکبر فرماتے تھے بابا مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میرے چہرے پر پھوپھی کی نگاہیں رہتی ہیں، وہ میرے چہرے سے سمجھ جاتی ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے، یاد رکھیے گا کہ باپ کی حیثیت سے حسین کی تمنا تھی کہ علی اکبر کچھ مانگیں۔ وہی علی اکبر جو ہو بہو تصویر رسالت ہے، ہو بہو تصویر رسول اللہ ہے۔ جب یہ بیٹا ہاتھ جوڑے ہوئے سامنے آیا ہوگا، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، تو حسین کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ اے بیٹا تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، میرے نانا کی ہو بہو تصویر ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دو؟ روایت کے حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا کہ علی اکبر نے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ بابا مرنے کی اجازت دیجئے، اجازت تو دی، مگر حمید کہتا ہے پورے واقعہ کربلا میں ایسی مایوسی میں نے حسین کے چہرے پر نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھی جب علی اکبر کو مرنے کی اجازت دی ہے۔ اے بیٹا اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ذرا اہل حرم سے رخصت ہو لو، ذرا بیویوں سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر خیمے کے اندر جاتے ہیں۔ حمید کہتا ہے کہ علی اکبر کے نکلنے میں کچھ تاخیر ہوئی، علی اکبر کے نکلنے میں کچھ دیر لگی۔ وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا تھا علی اکبر کو دیر کیوں لگ رہی ہے۔ کہتا ہے خیام حسینی طرف اب جو میری نگاہ اٹھی تو میں نے منظر دیکھا کہ علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں، علی اکبر کو واپس لے جاتے ہیں۔ اب یہ دشمن کے جملے ہیں، دشمن کے جملے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے ہیں کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دشمنوں پر حملہ کریں کہ ایک پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی کہ جیسے کوئی دوڑتے دوڑتے گر پڑا ہو۔ اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ دوڑتے دوڑتے زمین پر گر پڑا ہے۔ جناب علی اکبر نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اترے۔ بابا آپ کی کیا عالم ہو رہا ہے؟ آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں۔ امام فرماتے ہیں علی اکبر اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ کے اوپر ایک جوان فرزند کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اور دیکھو بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنا چاند سا چہرہ دکھاتے رہنا۔ روایت کہتی ہے کہ علی اکبر نے 17 حملے کیے تھے، 17 حملے کیے تھے۔ ہر حملے کے بعد واپس آ کر کہتے تھے اے بابا آپ میری جنگ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسی جنگ کر رہا ہوں؟ ہاں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسی تم جنگ کر رہے ہو۔ تم نے دکھا دیا کہ خانوادہ رسالت کے جوان کیسی جنگ کرتے ہیں۔ اب آخری حملہ جب کرنا تھا، بہت توجہ رہے جملوں پر، اب آخری 16واں حملہ کر کے اب واپس آتے ہیں۔ اب واپس جانا ہے تو علی اکبر کو پلٹنا نہیں ہے۔ اس عالم میں آئے کہ کڑیوں زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا، زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا۔ امام کی خدمت میں آئے، بابا اگر کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جائے، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں اب بھی دکھا دوں کہ کیسے جنگ ہوتی ہے۔ اب ان جملوں کو یاد کیجئے جو میں نے شروع میں کہے تھے۔ حسین کو تمنا تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے، علی اکبر کچھ طلب کرے۔ علی اکبر پہلی مرتبہ کچھ مانگ رہے، پہلی مرتبہ کچھ طلب کر رہے ہیں، وہ بھی پانی جیسی معمولی چیز۔ حسرت سے حسین نے کہا اے بیٹا پانی کہاں سے لے کر آؤں؟ آؤ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ دہن میں زبان دی، گھبرا کر باہر نکالی۔ اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے،
عزاداروں، بڑھاپے میں پیاس کم لگتی ہے، جوانی میں پیاس زیادہ لگتی ہے۔ علی اکبر کو زیادہ پیاسا ہونا چاہیے تھا کیونکہ جوان ہیں، حسین کی پیاس کم ہونا چاہیے تھی کیونکہ بڑھاپے کی منزل میں ہیں، مگر حسین زیادہ پیاسے تھے۔ کیوں زیادہ پیاسے تھے؟ کہ حسین لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے، مسلسل میدان سے لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ عزادارہ سنیے، صاحبان اولاد موجود ہیں، صاحبان اولاد موجود ہیں۔ اگر ماں باپ کو ڈاکٹروں نے بتا دیا ہو کہ بچے کی بس آخری سانسیں ہیں، اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا، اگر بچہ اس عالم میں ماں باپ سے کوئی فرمائش کر لیتا ہے، کوئی چیز مانگ لیتا ہے، تو ماں باپ اپنے کو بیچ کر وہ فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس چند لمحے اور زندہ رہے گا، اس کی فرمائش پوری کر دی جائے۔ اگر فرمائش پوری نہیں ہوتی ہے تو پوری زندگی داغ رہتا ہے کہ آخری وقت بچے نے فرمائش کی اور میں وہ فرمائش پوری نہ کر سکا۔ حسین سمجھ رہے تھے کہ اب علی اکبر زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ فرمائش کہ ایک تھوڑا سا پانی مل جائے۔ اب تصور کیجئے کہ حسین کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ اے بیٹا جاؤ، تمہیں رخصت کیا، اب کانوں میں آواز آتی ہے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں سے پہنچے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 70 مرتبہ گرے تھے اور 70 مرتبہ اٹھے تھے، اور جب علی اکبر کو دیکھا ہے تو اب جو گرے تو اٹھا نہیں گیا تھا۔ ارے جس طرح سے بچے گھٹنیوں کے بھل چلتے ہیں، اس طرح سے علی اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں۔ علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، بیٹا کیا اذیت ہے، بیٹا کیا تکلیف ہے؟ کہا نہیں بابا کوئی اذیت نہیں ہے، نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ارے بیٹا اذیت نہیں تو تڑپ کیوں رہے ہو، بے چین کیوں ہو؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں ہے؟ جب حسین نے اصرار کیا تو علی اکبر بتانے پر مجبور ہوئے، اے بابا جس وقت قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، جب واپس کھینچی تو برچھی کی یعنی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے۔ اے بابا بڑی اذیت ہو رہی ہے، اے بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ برچھی کی یعنی نکال سکتے ہو تو نکال لیجئے۔ بس عزادارو آخری جملے ہیں، آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے آستینیں پلٹی، برچھی کی یعنی پر ہاتھ رکھا۔ تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی برچھی کی یعنی نکال رہا ہو۔ روایت کہتی ہے کہ سارے ملائکہ آ گئے کیونکہ کسی ملک نے منظر نہیں دیکھا تھا، سارے جنات آ گئے کیونکہ کسی جنات نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، سارے انبیاء آ گئے کیونکہ آج تک کسی نبی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، سارے رسول آ گئے کیونکہ کسی رسول نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ مولا علی آ گئے، نانا رسول اللہ تشریف لے آئے۔ ارے ایک کربلا میں آواز گونجتی ہے، سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو، اب ماں کی سواری کربلا کی زمین پر پہنچ رہی ہے۔ فاطمہ زہرا آ گئی، جیسے ہی حسین نے برچھی کی یعنی پر ہاتھ رکھا، پہلو سے علی بولے، اے بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا۔ رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اے میرے لختے جگر میں بھی پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے لوہا میں دہن کا اثر دکھا دینا۔ ماں کی آواز آتی ہے، اے میرے نور نظر ماں بھی تمہارے پہلو میں موجود ہے، ذرا میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا۔ یا علی کہہ کے برچھی کی علی کھینچ لی، مگر عزادارو غضب ہو گیا، علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ حسین نے نوحہ پڑھا، علی الدنیا بعد خلفا، اے علی اکبر تمہارے بعد زندگانیاں دنیا پر خاک۔